آپ کے حوالے کروں، جانے پہچانے چہرے کچھ آنکھوں کے سامنے ہیں، کوئی طے نہیں پایا کہ آپ کے حوالے کیا کرنا ہے، چونکہ ہر لفظ آپ اس طرح سن رہے ہیں جیسے کوئی علی والا نجف میں سجدہ کر کے علی کا کھایا حلال کرتا ہے۔ میں شکر گزار ہوں آپ کا، خصوصاً نسیم عباس بک صاحب کا، بہت سالوں سے نہ آ سکا، اور یہ بھی کامران بی صاحب کا حکم اور نسیم صاحب کا، اور میں نے عزت داروں کی زیارت کا موقع یقیناً اس کی مرضی سے میرے مقدر میں لکھا گیا ہے۔ درود اس انداز سے پڑھو کہ کچھ کہنے کو جی چاہے۔ اجازت ہے بھائی جناب؟ آپ جی سلامت رہے، پیچھے والے بھی۔ چلو اب ابتدا میں ایک منت کر لیتا ہوں ہر ممبر سے۔ واہ اجازت ہے عائشہ؟ ہاں جلدی جلدی آپ جی۔ شکر گزار ہوں آپ کا۔ سر ہلانے والے کا آج کل پتہ نہیں چلتا کس پارٹی سے ہے۔ آپ جی یہ آپ ہی دعاؤں کا نتیجہ ہے کہ ملک نہیں ملک سے باہر بھی یہ سب میرا دل ہے کہ جو سب سے پہلے آپ سے داد لی جن مصروں پر دبئی میں، میرا دل ہے کوئی ان کے حوالے کیے جائیں، اور یہیں سے مجھے پہلی سیڑھی پہ قدم رکھنا ہے اور عزت داروں کے ہمراہ اس علی کو سلام کرنا ہے۔ بندے پاگل ہو گئے ہیں، بندے سوچ میں غرق ہو گئے ہیں۔ بولتا علی کے فضائل میں وہی ہے کہ جس کی ماں نے طہارت کی چادر لے کر بیٹے کو بتایا ہو کہ بیٹا علی واجب ہوتا ہے۔ یہ آپ کے اٹھے ہاتھ، یہ خیرات لینے کی دلیل ہے، اور میں آپ کو سلام آوازی کرنے جا رہا ہوں بڑی جلدی۔ میں نے 2-4 نتیجے دینے ہیں، 9 رجب اور 13 رجب، زندگی باقی، ملاقات باقی۔ عجیب شور ہے، کیا ملتا ہے کیا نہیں ملتا، عجیب شور ہے، سمجھا کے پڑھنے کا عادی ہوں۔ 16 گولڈ میڈل لاہور والی نے نوکر کے دامن میں ڈالے ہیں۔ کربلا شام کی گلیوں کی خیرات مل جائے، ممبر سے کسی کا مصرع اپنے نام سے پڑھنا کفر سمجھتا ہوں۔ رٹے رٹائے کبھی نہ کہے، نہ 14 نے اتنی اجازت دی ہے۔ عجیب شور ہے، کیا ملتا ہے کیا نہیں ملتا، وہ کیا بچے گا جسے مرتضیٰ نہیں ملتا، وہ کیا بچے گا جو ہاتھ نیچے رہے گا یا رزق محروم رہے گا، وہ کیا بچے گا جسے مرتضیٰ نہیں ملتا۔ پھر سن لو، عجیب شور ہے، کیا ملتا ہے کیا نہیں ملتا، وہ کیا بچے گا جسے مرتضیٰ نہیں ملتا۔ علی کے بکس میں کچھ اس طرح کے اندھے ہیں، خدا کے گھر میں بھی ان کو خدا نہیں ملتا۔ آپ جی میں آپ کا ممنوع، اتنی داد کے بعد اتنی داد یہ سب لگ نہیں رہا۔ حیدرآباد دکن میں پڑھ رہے ہیں، کراچی میں، میں اپنے لاہور میں پڑھ رہا۔ اچھا ایک مصرے میرے بڑے سارے ذاکرین سے، بلکہ میرے ہو سکتا بہت سارے مصرے آپ نے سنے ہی ہوں۔ یہ حقیقت ہے، چونکہ اس ممبر سے آپ کے نوکر کو سب سے زیادہ پڑھا جاتا ہے، لیکن میں اپنی زبان سے بھی سناتا ہوں۔ ہر جشن تیرا جشن منانے میں لگا ہے، کوئی عرصر فرش بچھانے میں لگا ہے، توحید کے آنگن میں تیرا حسن ہے اصغر، اکبر بھی تیرا جھولا جھلانے میں لگا ہے۔ کیا بات ہے، آپ کے کھلے ہوئے چہروں کی قسم تھکن ہی اتر گئی ہے، مالک آپ کے چہروں کی روشنی۔ بسم اللہ آزاد آپ جی۔ اب پریشان نہ ہونا، پھول بھی وہی ممبر پہ آتا ہے جس نے علی ولی اللہ پڑھا ہوتا ہے۔ اگر پھول مقصر ہو تو پھر کسی طوائف کے گجرے کی زینت میں یہ علی کو ماننے کے لیے ہے۔
حقیقت بات ہے. اور ویسے بھی اچھا ایک مصرع ہے، اور ویسے بھی علی پڑھا جائے اور منافق کا چہرہ نہ اترے تو پھر کیا علی پڑھا گیا ہے. اچھا ایک مشورہ دیتا ہوں، جشن مناتے ہو وہی باتیں ہوتی ہیں، اور اپنی طبیعت سے پڑھتا ہوں، اور 14 نے اوقات نہیں جتنا نوازا ہے. اس بندے کو مر جانا چاہیے بابا جی جو سوچتا ہے علی روٹی دیتا کیسے ہے. آپ کے چہرے روشن ہیں، آپ کے دل کو علی نے اپنی محبت سے کعبہ بنا دیا ہے، اور میں انہیں اور اتارنے لگا. توجہ ہے، علی کو چھوڑنے کی سب سے پہلی سزا، ابتدائی سزا ہے کہ والد کے ہوتے ہوئے نہیں ہوتا. آپ کے عزت دار چہروں کی قسم ہے. اب میں نہیں جانتا کس بندے نے میرا ساتھ دینا ہے، کس بندے نے سوچنے کے رائے نہیں بنا، لاہور سے آیا تھا، مشکل بات کی ہے. بندے سر ہلاتے رہتے ہیں، ہمیں کہتے رہتے ہیں تم غالی ہو گئے ہو، تم کافر ہو گئے ہو. اب مجھے نہیں پتا، چھپ چھپا کر جو شیعوں میں بیٹھے رہے، نہیں آپ نے وہ بچے دیکھنے ہیں. کون سا بندہ کہتا ہے نہ میرے یہ رزق علی کے صدقے کے بغیر آتا ہے، نہ میری نماز علی کے بغیر ہوتی ہے. اب بابا جی بولنا اسی نے ہے، میری مجبوری ہے. چھپ چھپا کر جو شیعوں میں بیٹھے رہے آج ذکر ولا سے الگ ہو گئے. آج ذکر ولا سے چھپ چھپا کر جو شیعوں میں بیٹھے رہے آج ذکر ولا سے الگ ہو گئے. اور جب علی کا خدا بھی علی میں ملا سب منافق خدا سے الگ ہو گئے. اب شاد شکر گزار آپ جی. ہر عزادار کی پہلی عبادت نماز ہوتی ہے. عزاداری ہمیں ملی ہے بدن ملنے سے پہلے. جی آپ کے نمازی چہروں کی قسم ہے. اور یہ بندوں کی اپنی مرضی. زمین پہ جب بیٹھ جاؤ، آج کے دن کا یہ جملہ میرا لوہے دل پہ لکھنا بابا جی، جب بندہ مٹی پہ بیٹھے نا دل میں علی کو لے کر تو علی کا نام اونچا لیا کر. ہاں میں تیری داد کے لیے نہیں کہہ رہا، میں چونکہ کتاب کے بغیر مجھے لطف خود نہیں آتا. استاد محترم ڈاکٹر ضمیر اختر نقوی صاحب ہاں جی علی کی بارگاہ میں ہے یقیناً. اب نجف والے کے قدموں میں نجف والے کا ذکر کر رہے ہیں. انہوں نے اتنا ہی کہا تھا کہ سی ڈی سے بچے رہنا، بڑھاپا ذلت سے بچ جائے گا. ایک ایک لفظ کا میں تجھے چھت تک کتابیں دکھا سکتا ہوں، پہلے پڑھتا ہوں پھر پڑھتا ہوں. لیکن یہ باتیں اکثر ویسے تو عشرہ محرم ہے، لیکن جو علی ولی اللہ پڑھنے والے ہیں یہ روحوں نے اطاعت کی ہے علی کی. مولوی کہتا ہے کل کی بات ہے، اور خدا کے بندے یہ روحوں پہ اطاعت تھی. اب سر اٹھانا، اب کوئی بندہ کہے کہ رائے نے کہا ہے کہ زمین پہ بیٹھو تو علی کا نام اونچا، اس کی وجہ ہے ویسے یہ چپ رہتی ہے، خبریں علی کو دیتی ہے. ویسے چپ رہتی ہے، خبریں علی کو. راوی میں نہیں، کتاب کا حوالہ بھی دینے جا رہا ہوں اور اسے لوہے قلم پہ لکھ بھی لینا. کتاب کا نام ہے نہج الاسرار. راوی مولوی نہیں، بطول کا دوسرا بیٹا ہے. حسین کہتے میں گھر میں قرآن پڑھ رہا تھا. حسین کہتے میں گھر میں قرآن پڑھ رہا تھا. یہ بھی فیصلہ حشر کو ہوگا. اللہ جانے حسین قرآن کو پڑھتا ہے یا قرآن حسین کو پڑھتا ہے. اب یہ فیصلہ ہو ہی نہیں سکا. حشر کا سورج کرے گا کہ کون کس کو پڑھتا ہے. حسین کہتے میں گھر میں قرآن پڑھ رہا تھا، مجھے آپ کا روشن چہروں کی قسم ہے میں تحفہ دینے لگا ہوں. حسین کہتے میں گھر میں قرآن پڑھ رہا تھا، میں نے قرآن پڑھتے پڑھتے ایک آیت کو تلاوت کیا. وقالت انسانوں مالہا یومئذ تحدث اخبارہا. وہ انسان جو زمین سے گفتگو کرے زمین اسے اپنی خبریں دے. حسین کہتے میں نے آیت پڑھ دی. میرے بابا علی چلتے چلتے قریب آئے، قریب آ کے پہلے میرا دایاں رخسار چوما، پھر
فرمایا رخسار چوما میری پیشانی چوم کے کہتے بیٹا حسین اس آیت میں اللہ جس کا ذکر کر رہا ہے وہ کوئی اور نہیں تیرا بابا علی ہے. آپ جی وہ کوئی اور نہیں تیرا بابا, وہ کوئی اور نہیں تیرا بابا علی. نماز شرط لیکن علی کے ساتھ. میں نے بڑے بڑے نمازیوں کا حشر دیکھا ہے ہاں, اور دکھا بھی سکتا ہوں جو علی کے بغیر عبادت کرتا ہے کٹہرے میں وہی کھڑا ہوتا. اس کی وجہ ہے میں دلیلیں 4 مصر کہتے جا رہا ہوں, اور یقیناً ہر عزادار کا یہ دل دھڑکنے کا سبب بھی بن جائے. نماز ضروری لیکن علی کے ساتھ. اس کی ایک وجہ ہے کہ ولا کے ساتھ شریعت کا روپ کھلتا ہے. ولا کے ساتھ آپ کی مسکراہٹ اتنی پیاری ہے, آپ کے روشن چہرے ہیں, ہاتھ آپ کے علی سے رزق لے رہے ہیں, جنت میں بیٹھے ہو, جنت لے کر بیٹھے ہو. او بابا جو اپنے شیعہ کو بدن بعد میں دے جنت پہلے دے دے اسے علی کہا جاتا ہے. آئے اٹھے ہوئے چہرے, یہ تحفہ ہے نجف کی فضاؤں کا. میں آپ کے حوالے کرنے جا رہا ہوں بابا جی. ولا کے ساتھ شریعت کا روپ کھلتا ہے, ولا کے ساتھ شریعت کا روپ کھلتا ہے. عبادتوں سے گناہوں کا زخم سلتا ہے, عبادتوں سے گناہوں کا زخم سلتا ہے. اور علی کے بغض میں اتنی شدید ذلت ہے نمازیوں کو بھی لعنت کا طوق ملتا ہے. نمازیوں کو بھی لعنت کا طوق ملتا ہے. کون کس حد تک علی کو سلام کر کے کھایا ہوا حلال کرنے آیا ہے. بابا جی تکلیف ہمیں بھی ہوتی ہے. اچھا ایک جملہ میں نے کہا کم از کم دنیا بھر کے نقشے سے نوکر کے لیے داد اور دعا کا سبب بنا. پتہ نہیں کن کن ممالک کی داد اور دعا نوکر کے دامن میں آئی ہے. اچھا جب بندہ ماں سے سنتا ہے نا, ویکھنا میرے پاس سے, ماں کہتی یہ تیرا باپ ہے. مولوی نے بھی سنا ہے, مولوی نے بالکل بھی نہیں کہا نہیں 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 ماں کوئی حوالہ. یہ ہر بندے کی معرفت نہیں ہوتا. نہیں نہیں نہیں, کہاں لکھا ہے؟ ماں نے کہا مان لیا, سر اٹھانا. ماں نے کہا مان لیا. تمہیں شرم نہیں آتی؟ ماں کے کہنے پر باپ مانتے ہو, محمد کے کہنے پر علی نہیں مانتے ہو. کیا بات ہے؟ یہ اٹھے ہوئے ہاتھ ہے جو خیرات لے رہے. میں جملہ تیرے جو ہے قلم پہ حشر کی صفحہ تک تحریر کرنے لگا ہوں. پوری دنیا سے داد اور دعا میرے دامن میں ہے, اور میں نجف کے موالی عزاداروں میں روشن چہروں میں دعا کے سبب کے طور پر یہ جملہ تمہارے قلم پر تحریر کرنے لگا ہوں. اور بابا جس بندے کو غسل کی ضرورت ہو وہ علی پہ فتویٰ نہیں دے سکتا. اب بات شاد رہو, میں تجھے فضاؤں خلاؤں میں لینے جا رہا ہوں. اور جو بندہ زیارت علی پڑھتا ہے اور علی کے کہنے پہ عبادت پڑھتا ہے, جس بندے کی عبادت کا نام علی وہ مولوی سے نہیں پوچھتا علی پڑھ لوں, ہاں وہ نہیں پوچھتا. اسے پتا ہے کہ جس علی کے بغیر کعبہ مکمل نہیں ہوا. بھی صاحب میرے 4 مصرے بہت سارے عزاداروں نے پڑھے ممبر سے کہے, اور میرا دل ہے کہ وہ میں پڑھوں. ہو سکتا ہے آج بھی پڑھے گئے ہوں, کیونکہ 72 سال سے میرے گھر سے جھولا برآمد ہوتا ہے شہزادے کا. میری نسل میں غیر شیعہ ہی نہیں. ہاں یہ حقیقت بات ہے, یہ تو بندوں کی باتیں ہیں. تار ٹوٹ جائے نا پھر علی پہ شک ہو جاتا ہے. میری نسلوں میں غیر شیعہ نہیں. بیٹھا ہے یوں رباب کا آنگن سوار کر,
کا آنگن سوار کر بیٹھا جھولی پھیلانا. جو بندہ کہتا میری کبھی دعا قبول ہوئی نہیں، جو اس جھولے کے لیے مجھ پہ پرچے کرواتے تھے نا، میرے باپ دادا پہ، اب ان کے گھروں سے بچوں کی منتیں اتاری جاتی ہیں اس پر. ہاں یہ حقیقت ہے، یہ مجھے سب کچھ جھولے سے ملا ہے. اس کے بعد حسین کی بیٹی زندان میں شہید کے عنوان سے پورا ملک میرے پاس ہوتا ہے. کربلا گاہ میں عزادار ہوں، پھر شاعر، پھر ذاکر. شام کربلا کی خیرات تیرے روشن چہروں کے سپرد کرنے جا رہا ہوں. بیٹھا ہے یوں رباب کا آنگن سوار کا، دوسرا مصرع تجھے فضاؤں میں لے اڑے گا. بیٹھا ہے یوں رباب کا آنگن سوار کر، جیسے علی ہو بیٹھا مرحب کو مار کر. آئے ہے جیسے علی ہو بیٹھا، جیسے علی ہو بیٹھا مرحب کو مار کر، جیسے علی ہو بیٹھا. بابا جی مرحب کو مار کر بیٹھا ہے یوں رباب کا آنگن سوار کر، جیسے علی ہو بیٹھا مرحب کو مار کر. اور 9 لاکھ تو گئے تھے لڑنے حسین سے، واپس پلٹ رہے ہیں وہ اصغر سے ہار کر. آپ جی میں سلام کروں. آپ جی مجھے کبھی اس چیز کی پرواہی نہیں کس نے کتنا پڑھا، لیکن میں 2 قطعے کہوں اور میں بھی یہ سب کے حوالے میں بتا. بھی یہ سب اجازت ہے 2 مصرے سنو اور میں آپ کو سلام کروں. اس میں میرا دل لگا ہوا ہے. کیوں جل رہا ہے علی مرتضیٰ کے بارے میں، کیوں جل رہا ہے، کیوں جل رہا ہے علی مرتضیٰ کے بارے میں، کیوں چل رہا ہے علی. ہاتھ کھول کر بیٹھنا یار، آ ہی گئے ہو نا تو پھر خیرات لیا کر. پچھتاتا ہے وہ بندہ جو علی کے دروازے سے خیرات نہ لے سکے یار. کیوں چل رہا ہے علی مرتضیٰ کے بارے میں، کبھی تو سوچ لیا کر حیا کے بارے میں، کبھی تو سوچ لیا کر حیا کے بارے میں. تیرا مسئلہ ہی حل کرنے لگا ہے. آج کے بعد تجھے مولوی سے پوچھنا ہی نہیں پڑے گا کہ میں تشہد میں علی ولی اللہ پڑھوں یا نہ پڑھوں. کیوں چل رہا ہے علی مرتضیٰ کے بارے میں، کبھی تو سوچ لیا کر حیا کے بارے میں. وہ لامکان بھی گھر میں علی کو رکھتا ہے، لگانا کوئی تو فتویٰ خدا کے بارے میں. لگانا کوئی تو فتویٰ خدا کے بارے میں، لگانا کوئی تو فتویٰ خدا کے بارے میں. مصرع ایک ہی کہنا ہے اور اسی پہ آپ کو سلام کرنا ہے. لگانا کوئی تو فتویٰ خدا کے بارے میں. بھی صاحب آپ گواہ ہے کہ کتنے ممالک کے عزادار کھڑے ہو گئے ان مصروں پر. پتہ نہیں دوحہ قطر کہاں کہاں کے، اور عزت دار میرے سامنے بیٹھے. اور میں اسی بھی آپ کو سلام کرنے جا رہا ہوں. زندگی باقی، ملاقات باقی، جو کہو گے وہ نوکر منبر سے کہہ سکتا ہے. کیوں چل رہا ہے علی مرتضیٰ کے بارے میں، کبھی تو سوچ لیا کر حیا کے بارے میں. وہ لامکان بھی گھر میں علی کو رکھتا ہے، لگانا کوئی تو فتویٰ خدا کے بارے میں. علی کے بکس میں والد کا گم شدہ ہونا. آئے ہائے آئے ہائے آئے ہائے، یہ مصرع نہیں تیرے عقیدے کا ترجمہ ہے. علی کے بکس میں والد کا گم شدہ ہونا. کیا ہے غور کبھی اس سزا کے بارے میں، کیا ہے غور کبھی اس سزا کے. بھی صاحب حال ہی میں نوید عاشق بھی صاحب یقیناً شہادت کا مرتبہ وہ موجود تھے کہ جب پمفلٹ تقسیم ہوئے. 4 مصرے اور تجھے سلام. پمفلٹ پہ لکھا گیا کہ یہ شیعہ خود ساختہ باتیں کرتے ہیں، ہم شرط لگاتے ہیں کہ یہ جہنم میں جائیں گے. وہ شاعر ہوتا ہی نہیں جو وقت کی آواز پہ قلم کی منت نہ کرے. آپ کے روشن چہروں کی قسم، اور نتیجہ نہیں ہے یہ وہاں سے آتی بات تو آپ تک پہنچاتا. کم از کم وہ بندہ بولے گا جس بندے کو علم ہے کہ علی کے بغیر نہ قبر میں کوئی سہارا ہوتا ہے
نہ حشر میں کوئی سہارا ہوتا ہے، حد ہو گئی شجرہ مشکوک ہو جاتا ہے۔ وہ بندہ انہوں نے کہا جی شرط ہم لگاتے ہیں، یہ شیعہ خود ساختہ باتیں کرتے ہیں۔ پمفلٹ میرے ہاتھ بھی آیا، فوراً میں نے مصرے لکھے اور میں نے جواباً کہا کہ اگر شرط لگانی ہے تو پھر شرط ہماری مرضی۔ ذات والے بھی آپ کافی دیر سے مسکرا رہے ہیں، ہاتھ کھول کر بیٹھے، حقیقت ہے رزق مل جاتا ہے، اور یہ علی ہی ہے جو دے بھی دیتا ہے، بندے کو شرمندہ بھی نہیں ہونے دیتا۔ یہ اسی کا دروازہ جسے مانگنے سے بندے کی عزت بڑھ جاتی ہے اور جو مانگو مل جاتا ہے۔ بابا جی اس پہلے بچے سے آخری تک بولتا ہوا مجمع، میری توقع نہیں جتنی بڑی آپ کی داد ہے، اور میں داد کے لیے نہیں کہہ رہا، میں نے کہا شرط لگانی ہے تو پھر شرط ہماری مرضی کی۔ میں نے کہا گردن کو کٹانے کی یہاں شرط لگا کر ہمیں جنت کی ہم نے کبھی دعا کی نہیں ہے۔ آپ میں سے اگر کوئی ایسا آیا ہے کہ جس نے کبھی جنت کی دعا کی ہو، ہمیں علی نے جنت سے ویسے بے نیاز کر دیا، ہمارے حوصلے جنت پہ ایمان رکھتے ہیں، ہمیں مانگنے کی ضرورت نہیں۔ میں نے کہا اگر شرط لگانی ہے تو پھر گردن کو کٹانے کی یہاں شرط لگا کر بخشش کا مجھے اور بھی سامان دکھا دے، میں تجھے جنت میں دکھا دیتا ہوں کتا، تو دشمن حیدر کوئی انسان دکھا دے۔ سارے مل کے حیدری